الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگو، جن انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اور جن کے واقعات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1200 سال یعنی 1200 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور ان کی پیدائش ہوئی. آدم علیہ السلام کے 1200 سال کے بعد. ان کا نام اصلی عبد الغفار تھا. لیکن نوح ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ نوحہ کے معنی آتے ہیں کثرت سے رونے کے. دل بہت زیادہ نرم تھا اور اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے، اس لیے ان کو نوح کے نام سے پکارا جانے لگا، ورنہ ان کا نام عبد الغفار کتابوں میں آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، وہ پوری دنیا کے اعتبار سے تھا. وہ عذاب پوری دنیا کے اعتبار سے تھا، اور پوری دنیا میں جتنے نافرمان تھے وہ سب ہلاک کر دیے گئے، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس میں وہ بھی ہلاک ہوا. اور صرف 80-82 وہ آدمی مرد و عورت جو ایمان والے تھے، جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، انہی سے اللہ نے واپس دنیا کو آباد کیا. اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے آدم ہیں. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں بت پرستی کی ابتدا ہونے کے بعد سب سے پہلے نبی ہیں. بت پرستی جب شروع ہوئی اور بت پرستی کے بعد میں جب نبی دنیا میں بھیجے گئے تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف سپاروں میں بہت سارے مقامات پر کیا ہے. آج بھی جو سپارہ پڑھا گیا ہے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور بت پرستی اس طرح شروع ہوئی یاد رکھیے، جب کسی غلط کام کو شیطان کرواتا ہے تو اس کی جو ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے،
وہ کسی اچھی شکل کو سامنے لا کر کرواتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے اس کا رخ بدل دیتا ہے اور پھر وہ چیز مکمل طور پر اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ پانچ اللہ والے تھے، بڑے نیک اللہ کے بندے، بڑے عبادت گزار، جن کے نام بھی قرآن کریم میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ان کے ناموں کا کیا ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ پانچ آدمی تھے اور بڑے نیک اور بڑے اللہ والے تھے، بڑے عبادت گزار، اور ان کی عبادت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بڑی محبوبیت ان کی پیدا ہو گئی تھی، ہر ایک ان سے محبت کرتا تھا۔ یہ حضرت نوح اور آدم علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ پانچوں کے پانچوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ کسی حادثے میں ہو گئے، ورنہ دھیرے دھیرے کر کے بہرحال پانچوں کا جب انتقال ہو گیا تو لوگوں کو ان کا غم ستانے لگا کہ پانچوں اللہ کے نیک بندے تھے، ہم ان کی صحبت میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، نصیحت حاصل کرتے تھے، ان سے بڑا نفع ہوتا تھا، پانچوں میں سے ایک بھی نہیں رہا۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ کب تک اس طرح ان کی یاد میں بے چین رہو گے؟ ایسا کرو، تمہارے ذہنوں میں ان کی شکلیں ہیں، ان کی صورتیں ہیں، تم ایسا کرو ان کے مجسمے بناؤ، ان کی تصویریں بناؤ اور بنا کر اپنی عبادت گاہوں کے اندر رکھ لو، تاکہ تب بھی جب بھی تم عبادت کرنے کے لیے اپنے عبادت خانوں میں جاؤ تو ان کو دیکھ کر تمہیں تسلی ہو جایا کرے گی کہ یہ ہیں وہ نیک اللہ کے بندے جو کسی زمانے میں ہمیں واعظ و نصیحت کرتے تھے، نیک راستے کی ہدایت دیا کرتے تھے، ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے۔ شیطان نے یہ بات ڈالی اور بات ان کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے پانچوں کے مجسمے بنا کر اپنے عبادت خانوں میں رکھ لی۔ وہ مجسمے رکھے رہتے یا تصویریں بنا لی اور وہ تصویریں لٹکی رہتی۔ جب بھی یہ عبادت کے لیے اپنے عبادت خانوں میں جاتے اور ان کی نظریں اس پر پڑتی تو دیکھ کر تسلی ہو جاتی کہ یہ ہیں وہ ہمارے نیک بزرگ، نیک اللہ والے، عبادت اللہ ہی کی کیا کرتے تھے، سجدہ اللہ ہی کو ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے تربیت یافتہ تھے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کے بعد والے لوگ آئے، ان کی اولاد، انہوں نے دیکھا کہ عبادت خانوں میں یہ تصویریں موجود ہیں تو یہی ہمارے معبود ہیں اور یہی ہمارے خدا ہیں، ہمارے بڑے انہی کی پوجا کیا کرتے تھے اور انہی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ لہذا بعد والے لوگوں نے اور ان کی اولاد نے ان مجسموں کو اور ان تصویروں ہی کو اپنا معبود بنا کر اور بت پرستی شروع کر دی۔ اس طرح بت کی اور بتوں کی ابتدا ہوئی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی اونچی بات کہی ہے، بتو شاباش ہو ترقی اس کو کہتے ہیں، بتو شاباش ہو ترقی اس کو کہتے ہیں، نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے۔ بت کیا ہوتا ہے؟ تراشنے سے پہلے ایک پتھر ہوتا ہے اور جب اس کو تراش کے ایک شکل دے دی جاتی ہے تو پھر اسی کے سامنے لوگ سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلام میں تصویر کشی کو منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے کہ تصویر ایک ضرورت کی چیز ہے۔ آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، ایک ضروری چیز ہے، آپ اپنا فوٹو اتروا لیں۔ آپ کو راشن کارڈ بنوانا ہے،
آپ اپنا فوٹو اتروا لیں. آپ کو کوئی آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے, آپ اپنا فوٹو اتروا لیں. جہاں اشد ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا, آپ کے سرکاری کام پورے نہیں ہوتے, وہاں مجبوری کے درجے میں تصویر کشی کی اور فوٹو نکالنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی طرح تصویر کشی کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, کہ قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ ہوں گے جو بلا وجہ تصویریں اتارتے تھے یا تصویریں اترواتے تھے. آج تصویر کشی کو اور فوٹو اتارنے یا فوٹو سے یعنی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جانے لگا, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے جانے لگا, بلکہ ایک نارمل چیز ہو گئی ہے کہ ہاں آدمی جس کا چاہے فوٹو کھینچ لے, جس کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو چاہے اتروا لے. بہت بری بات. اشد ضرورت جہاں ہو وہاں اجازت ہے, بلا ضرورت قطعاً اجازت نہیں ہے. بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ تصویر بنانے والوں کو, بنوانے والوں کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے فرمائیں گے کہ جو کام میرا تھا تم دنیا ہی میں میرے خدا بن بیٹھے. یعنی هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم, یہ تو اللہ کا کام تھا. اللہ نے پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور تمہاری صورتوں کو بہت اچھا بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے تمہیں. هو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں جس صورت میں چاہا تمہیں ڈھال دیا. تو یہ تو کسی کی صورت بنانا یہ تو اللہ کا کام تھا. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے جو میرا کام تھا وہ تم کرنے لگے. میں نے تو اگر دنیا میں اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اس میں کسی صورت میں ان کو ڈھالا تو میں نے اس میں جان ڈالی, اب یہ تمہاری بنائی ہوئی جتنی شکلیں ہیں تم اس میں جان ڈالو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دنیا میں خدا بن رہے تھے نا, کہ یہ کام جو میرا تھا وہ تم کر رہے تھے, لہذا میں نے تو جان ڈالی تھی, اب تمہیں واقعی خدا بننا ہے تو اس میں جان ڈال کے بتاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ آدمی عاجز آ جائے گا اور پھر اس کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اس لیے ہمارے یہاں قطعاً اجازت نہیں ہے سوائے اشد ضرورت کی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شروع کے اندر معمولی چیز ہو اور بعد میں جا کر وہ غلط شکل اختیار کر لے, جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ پانچوں کے پانچوں نیک اللہ والے عبادت گزار بندے تھے, اور شیطان نے صرف تسلی کے لیے ان کو بہکایا کہ تم ایسا کرو کہ ان کی شکلیں بنا کر رکھ لو, عبادت اللہ ہی کی کرنا, ان کو دیکھ کر تسلی حاصل ہو جائے گی. پہلے لوگوں نے خالی تسلی حاصل کری, بعد والے لوگوں نے انہی کی عبادت شروع کر دی, اور سبب یہی بنا کہ انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے تھے اور ان کی تصویریں بنا لی. اس بت پرستی کے شروع ہو جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو ان کے اندر بھیجے گئے, اور بت پرستی کی وجہ سے یہ قوم اتنی سخت دل ہو گئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں دین کی دعوت کے لیے بھیجا اور انہوں نے 950 سال تک, 9.5 نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کریم میں 950 سال بیان کیے ہیں کہ 1000 کے اندر 50 سال کم, کہ 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. اور کس طرح سمجھایا کہ خود حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ میں نے تو ان کو دن کو بھی سمجھایا اور رات کو بھی سمجھایا. ہم تو اپنی سگی اولاد کو بھی 2-4 مرتبہ کہہ کر عاجز آ جاتے ہیں کہ جی
کتنی مرتبہ کہہ دیا، اب نہیں مانتا تو یہ جانے اس کا کام جانے. عاجز آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سگی اولاد ہے، اپنا خون ہے، اپنا لختے جگر ہے، اس کے باوجود 2-4 مرتبہ کہا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے کہ عجیب 50 دفعہ کہہ دیا، نہیں مانتا، میں نے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں 950 سال تک انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو رات کو بھی اور دن کو بھی خوب سمجھایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، سوائے اس کے کہ وہ میرے قریب آتے مجھ سے بھاگنے لگے. یہاں تک کہ انہوں نے میری بات نہ سننے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیا کہ میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں تھا. اتنے سخت دل ہو گئے. اور 950 سال کی محنت کے بعد میں 80-82 مرد عورت ایمان میں داخل ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی اور جب یہ یقین ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ یہ جتنے نافرمان ہیں ان کا ایک گھر بھی روئے زمین پر نہیں بچنا چاہیے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ نے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو یہ لوگوں کو گمراہی کریں گے اور ان کی اگر اولاد بھی پیدا ہوگی تو ان جیسی نافرمان ہی پیدا ہوگی، اس لیے آپ کسی کو نہ چھوڑیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کشتی بناؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. قوم نے مزید مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہاں تو پانی کا قطرہ پینے کے لیے نہیں ہے اور یہ کشتی ایسے بنا رہے ہیں جیسے کوئی سمندر میں اور دریا میں کشتی چلانا ہو. اور وہ کشتی کیا تھی؟ وہ جہاز تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم تمہیں سکھائیں گے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ بنائیے کشتی اور جہاز بنائیے پانی کا اور ہماری نگرانی میں بنائیے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت نوح علیہ السلام کی رہبری کرتے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے 3 منزلہ جہاز بنایا. 300 گز لمبائی تھی اور 50 گز اس کی چوڑائی تھی اور 30 گز اس کی اونچائی تھی. یہ اتنا بڑا جہاز پانی کا بنایا. جب بن کر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اور زمین کو حکم دیا، زمین سے پانی ابلا اور آسمان سے پانی برسا اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ پوری زمین پر اور پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہو گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس میں سوار کر لیجئے، جو ایمان والے مرد عورت ہیں جن کی تعداد 80-82 ہے ان کو رکھ لیجئے، اور ایسے جانور جو پانی میں مر جاتے ہیں وہ خشکی کے جانور کہلاتے ہیں، ایک نر اور ایک مادہ کو اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے تاکہ وہ ان کی نسل ختم نہ ہو جائے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اپنے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے، اپنے گھر کی عورتیں، اسی طرح اور جانور جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کشتی میں سوار کر لیا. اللہ کا حکم نازل ہوا، بارش نازل ہوئی، حتیٰ کہ وفارت تنور، کہ تنور یعنی تندور جو ہوتا ہے اس میں سے آگ نکلتی ہے، بجائے آگ کے اس میں سے پانی ابلنے لگا اور پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہو گیا. صرف وہ ایمان والے مرد عورت بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی پوری دنیا ہلاک کر دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، ایک کا نام یافس تھا، ایک کا نام کنعان تھا. 3 بیٹے فرمانبردار ہو گئے، ایمان قبول کر لیا، کشتی میں سوار ہو گئے. کنعان جو تھا وہ نوح علیہ السلام کی جو نافرمان قوم تھی ان کے ساتھ ملا رہتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ اس کے دل میں کفر ہے یا ایمان ہے. آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ایمان والا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ، یا بنیر کب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. تو کہنے لگا نہیں، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور وہاں تک پانی بھی نہیں آ سکے گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء،
میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک کہاں آئے گا، اور میں بچ جاؤں گا اور مجھے کشتی میں سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاءہم الموج، ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا، فکان من المغرقین، وہ تو غرق ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اللہ کا نافرمان رہوں اور اللہ کی نافرمانی ہی کرتا رہوں، اللہ کی نافرمانی ہی کرتا رہوں، اور میرے بزرگوں کی روحانی طاقت سے میں قیامت میں بخش دیا جاؤں گا، یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کے اپنا عمل کام آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجئے، میرا بیٹا بھی ہے، آپ اس کو بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا نیک عمل نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے اور نیک عمل والا ہے وہ ہے آپ کا، تو اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اور نیک عمل نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر سگی اولاد بھی ہے اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو قیامت میں اپنے بڑوں کی روحانیت اور اپنے بڑوں کی بزرگی اور ان کی نیکی کام نہیں آ سکے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں محنت کری، لیکن آپ کی روحانی طاقت اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکی اللہ کے عذاب سے۔ اس لیے کبھی بھی اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں چاہے کچھ کروں نہ کروں میرا بیڑا پار فلاں کی دعا سے ہو جائے گا، فلاں بزرگ سے میرا واسطہ ہے اور میرا تعلق ہے، میں تو ان کا دامن پکڑ کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، روایتوں میں آتا ہے، اپنے گھر والوں کو خود کو بٹھا کر یہ بات سمجھائی تھی اور یوں کہا تھا کہ اس گمان میں مت رہنا کہ ہم نبی کے گھر والے ہیں، وہاں کسی کی نسبت اور وہاں پر کسی کا رشتہ کام نہیں آتا ہے، وہاں ہر آدمی کا اپنا عمل کام آتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اور جس کا عمل اچھا ہوگا، آخرت میں نجات اسی کو ملے گی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف سپاروں میں مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ بہت اہم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتائی، دین کی دعوت دی، لیکن آپ کبھی عاجز نہیں آئے اور 950 سال تک آپ نے کبھی ہار نہیں مانی، مسلسل آپ دعوت دیتے رہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ جی ہم نے اپنی بستی والوں کو اور محلے والوں کو بہت سمجھا دیا، کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کتنے 950 سال ہو گئی کیا؟ کہنے لگے نہیں 950 سال تو نہیں، 9.5 سال بھی نہیں ہوئے ابھی تو 2-4 مہینے ہوئے ہیں کہ تم 2-4 مہینے میں عاجز آ گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرتے رہے اپنی قوم۔ تو جب 950 سال ہو جائیں اس کے بعد بات کرنا، تو ہم بہت جلدی عاجز آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، مسلسل زندگی بھر آدمی کا کام سمجھانے کا ہے، خوب سمجھانا چاہیے، گھر والوں کو سمجھانا چاہیے، اولاد کو سمجھانا چاہیے، رشتہ داروں کو سمجھانا چاہیے، محلے والوں کو سمجھانا چاہیے، جہاں جہاں بھی آدمی کی پہنچ ہو سکے سب کو اللہ کے دین کی بات بتانا چاہیے، جہاں تک آدمی کی وسعت اور آدمی کی طاقت ہو۔ کبھی آدمی کو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ موت تک ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی بات بتاتے رہیں اور اپنی ذات سے اس پر عمل کرتے رہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ دوسری نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ بڑوں کی نسبت ہمارے کام نہیں آئے گی، آدمی کا اپنا عمل اللہ کے یہاں کام آئے گا۔ اس لیے آدمی کو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت الا المؤمن، جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس خود اپنی ایمان کی طاقت ہوگی، ورنہ دوسرے کے عمل سے آدمی بخش دیا جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں ہی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ بیٹا باپ کی نماز پڑھ سکے یا باپ بیٹے کی نماز پڑھ سکے، باپ چاہے کتنا ہی بیمار ہو، جس طرح بیٹے کی دوا باپ نہیں کھا سکتا، بیٹا بیمار ہو گیا اور بہت زیادہ کمزور ہو گیا اور ابا جان ہٹے کٹے ہیں اور وہ یہ چاہیں کہ میرے بیٹے کی گولی میں کھا لوں اور اس کو صحت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ چاہے کچھ بھی ہو دوا تو بیٹے ہی کو کھانی پڑے گی۔ ابا چاہے کتنے بوڑھے ہو گئے ہوں اور بیمار ہوں اور دوا ان کی چل رہی ہو،
اور 4 نہیں بلکہ 8 بچے جوان ہوں اور وہ یہ چاہیں کہ ابا کی دوا ہم کھا لیں اور ابا کو صحت مل جائے، دوا تو ابا ہی کو کھانی پڑے گی۔ جس طرح سے یہ چیزیں ہیں، اسی طرح ہر آدمی کو دنیا میں اپنا عمل خود ہی کرنا پڑے گا۔ آپ کا روزہ میں رکھ لوں، میرا روزہ آپ رکھ لیں اور آپ کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کی نماز میں پڑھ لوں، میری نماز آپ پڑھ لیں اور ادا ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک دوسرے کا عمل نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح آخرت میں ایک دوسرے کا عمل کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ آدمی کے اپنا ہی عمل کام آئے گا۔ اس لیے کہ آدمی کو اپنا عمل اور اپنا ایمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔